تجلیات نبوت سے صفات اور اخلاق. اس سے پہلے بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کس نے بیان کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ ام معبد نے. اور وہاں ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس کو پڑھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر نہیں ہے، اس لیے ان کو اب صرف لفظوں کی وضاحت کے ساتھ ہی دیکھا جا سکتا ہے. تو جو لفظوں کی وضاحت آپ کو ملے گی اس سے آپ اپنے ذہن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور کر سکتے ہیں. دوسری وجہ یہ بھی ہے تاکہ ہم اپنے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی کچھ چیزوں کو لا سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی صفات کو، اخلاق کو اپنے اندر لا سکیں. پھر یہ بھی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی شخص کے ساتھ نہ ملائیں. جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں پڑھ لیں گے تو لازماً پھر ان کو کسی اور کے ساتھ ہم تشبیہ نہیں دیں گے. یہ جو آپ کا چیپٹر ہے صفات اور اخلاق، یہ بہت ساری مستند احادیث کا خلاصہ ہے. تو ہم اسی کتاب کو ہی بنیاد بنائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمال خلقت اور کمال اخلاق میں سب سے نمایاں تھے. اس بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں. یہاں ان کے معنی اور مطالب کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. چہرہ مبارک اور اس کے متعلقات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گورا، پرکشش، گول، روشن رنگ، سرخی آمیز تھا. 14ویں کے چاند کی طرح جگمگاتا ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ مبارک اس طرح دمک اٹھتا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہو. دھاریاں اس طرح چمکتی جیسے روشن بادل چمکتا ہے، گویا سورج اس میں دوڑ رہا ہے. بلکہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو گویا طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھتے. چہرے پر پسینہ یوں محسوس ہوتا گویا موتی ہے، اور پسینے کی خوشبو مشک خالص سے بھی بڑھ کر ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ خوشبودار تھا. اور جب آپ غصے میں ہوتے تو چہرہ یوں سرخ ہو جاتا گویا دونوں رخسار میں انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں، یعنی انتہائی سرخ. دونوں رخسار ہلکے، پیشانی کشادہ، ابرو کماندار، باریک اور کامل تھے. جو آئی بروز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ باریک اور کامل تھے، باہم ملے نہ تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملے تھے، کچھ ملے ہوئے بھی تھے. آنکھیں کشادہ تھیں، ان کی سفیدی میں سرخی کی آمیزش تھی، یعنی لال ڈورے تھے. پتلی سخت سیاہ تھی، پلکوں کے بال لمبے اور گھنے تھے. تم دیکھتے تو کہتے کہ آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ آپ سرما لگائے نہیں ہوتے تھے. ناک کا بانسا بلند اور خمدار تھا، اس پر نور سا بلند ہوتا محسوس ہوتا. دونوں کان مکمل تھے، منہ خوبصورت اور بڑا تھا. سامنے کے دونوں دانتوں میں ذرا سا فاصلہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ثناء علیہ تھے، دو سامنے کے دانت، اس کے بیچ میں تھوڑا سا گیپ تھا. بقیہ دانت بھی الگ الگ تھے. دانتوں میں چمک تھی. جب آپ مسکراتے تو ایسا لگتا گویا اولے ہیں، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور جیسا نکلتا دکھائی دیتا. غرض آپ کے دانت سب سے خوبصورت تھے. داڑھی خوبصورت، گھنی، کنپٹی سے کنپٹی تک بھرپور، سینے کو بھری ہوئی اور سخت کالی تھی. صرف دونوں کنپٹیوں اور داڑھی بچہ چھوٹی داڑھی جو ہونٹ کے نیچے ہوتی ہے میں چند گنے چنے سفید بال تھے. کھوپڑی بھاری، سر بڑا اور گردن لمبی تھی. بال دونوں کانوں کے نصف یا لو تک ہوا کرتے، اور کبھی کبھی اس سے بھی نیچے، اور کبھی کبھی دونوں کندھوں کو چھوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال یہاں شولڈرز تک آیا کرتے تھے.
چند بال پیشانی کے بھی سفید تھے، مگر اتنے کم کہ سر اور داڑھی کے ملا کر بھی کل 20 بال سفید نہ تھے۔ بہت کم بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید تھے، اور اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ عمومی طور پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، ان کی داڑھی سفید تھی، تو وہ جھوٹ بات ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سفید تھی ہی نہیں۔ اب 20 بال اگر سر اور داڑھی کو ملا کر سفید ہوں تو پتہ ہی نہ چلے، اتنے کم بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید تھے۔ سر کے بال ذرا ذرا سے گھنگریالے تھے۔ آپ ناگے سے سر اور داڑھی میں کنگھی فرماتے اور سر کے درمیان سے مانگ نکالتے۔ اعضاء اور اطراف، ہڈیوں کے سرے مثلاً کوہنیاں، کندھے اور گھٹنے بڑے بڑے تھے، کلائیاں بڑی بڑی اور ان کے جوڑ لمبے لمبے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باڈی فزیک تھی وہ چوڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں چوڑے لگتے تھے۔ ہتھیلیاں اور قدم کشادہ تھے، تلوا گہرا نہ تھا، یہ جو تلوا ہوتا ہے پیر کا وہ خمدار نہیں تھا، گہرا نہیں تھا، اور جو ایسے فٹس ہوتے ہیں نا جو فلیٹ ہوتے ہیں، وہ قدم ایسے ہوتے ہیں جن سے جماؤ بہت ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسے تلوے دیکھیں کہ جن میں خم ہو تو چلنے میں مشقت ہوتی ہے، تو فلیٹ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں، فلیٹ تھے، تلوا گہرا نہ تھا۔ دونوں ہاتھ حریر اور دیباج سے زیادہ نرم، یعنی انتہا درجے کے نرم، بہت سافٹ، بہت زیادہ، برف سے زیادہ ٹھنڈے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ٹھنڈے ہوتے تھے اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اتنی خوشبو رہتی تھی کہ اگر کوئی ہاتھ ملا لے تو سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس کرتا تھا۔ کوہنی سے اوپر اور نیچے دونوں بازو اور اطراف بھاری بھرکم تھے، ایڑیاں اور پنڈلیاں ہلکی تھیں، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے بھی چوڑے تھے، اطراف لمبے، سینہ کشادہ اور بالوں سے خالی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ بال نہیں تھے، صرف لبے سے ناف تک، یہ جو لبا ہوتا ہے یہاں سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی، یعنی بہت تھوڑے سے بال تھے۔ اس کے علاوہ شکم اور سینے پر بھی بال نہ تھے، یعنی پیٹ پر اور سینے پر بھی بال نہیں تھے۔ کندھے اور اس سے متصل بازو پر البتہ بال تھے۔ سینہ اور شکم برابر تھے، سینہ اور شکم برابر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ باہر نہیں تھا۔ بغل کا رنگ مٹیالہ تھا اور پیٹھ ایسی تھی گویا ڈھلی ہوئی چاندی، یعنی سفید رنگ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد خوبصورت، قامت معتدل اور پیکر سیدھا تھا، نہ آپ ناٹے کھوٹے تھے اور نہ لمبے تڑنگے، بہت زیادہ ہائٹ چھوٹی بھی نہ تھی اور بہت زیادہ لمبی بھی نہیں تھی، لیکن طول سے قریب تر تھے، لمبائی سے قریب تر تھے۔ چنانچہ کوئی شخص جو لمبائی کی طرف منسوب ہوتا، یعنی جس کو آپ لمبا شخص کہہ سکتے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لمبے ہوتے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی تھا۔ جسامت بھی معتدل تھی اور بدن گھٹا ہوا تھا، یعنی بھرا ہوا تھا، نہ زیادہ موٹے تھے نہ دبلے پتلے، بلکہ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ جو تینوں میں سے سب سے زیادہ تازہ خوش منظر تھی۔ آپ کا قد سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ یہ جو بات ہوئی کہ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ جو تینوں میں سے سب سے زیادہ تازہ خوش منظر تھی، یعنی تین شاخوں میں سے جو بیچ والی شاخ ہوتی ہے اس کی فریشنس اور اس کی جو تر و تازگی ہوتی ہے اس سے تشبیہ دی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم، پسینہ اور اعضاء تمام خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار تھے۔ ہم نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے اور ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ عرصہ دراز گزر گیا، میں وضو کرتی رہی، میں کھاتی رہی، لیکن میرے ہاتھ سے وہ کستوری کی خوشبو جاتی نہیں تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں نے کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر رہی ہو۔ بہت بہترین خوشبو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں عطا کر رکھی تھی۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ کی خوشبو کی وجہ سے ضرور جان لیتا کہ آپ یہاں سے گزرے ہیں. اتنی زیادہ خوشبو باقی رہتی تھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر بھی جائیں تو، کہ بعد میں گزرنے والا جان لیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں. اور آپ کسی آدمی سے مصافحہ فرماتے تو وہ دن بھر اس کی خوشبو محسوس کرتا، اور آپ کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی خوشبو کی وجہ سے وہ بچوں کے درمیان سے پہچان لیا جاتا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا پسینہ ایک شیشی میں محفوظ کر رکھا تھا، اسے وہ خوشبو میں ڈالتی تھیں کیونکہ وہ سب سے عمدہ خوشبو تھی. ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند بھی بہت کرتے تھے، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا تحفہ واپس بھی نہیں کیا کرتے تھے. یعنی اتنی زیادہ پسند تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو. یہ خوشبو کا پسند ہونا کس کی طرف اشارہ ہے؟ نفاست کی طرف اشارہ ہے، طہارت کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طہارت کو پسند کرتی تھی، بہت زیادہ نفیس شخصیت کے مالک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ سے بو پسند نہ تھی، جسم سے بو آنا پسند نہیں تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مسواک کرتے تھے. بہت زیادہ کثرت سے ملنے والی سنتوں میں مسواک کا ذکر آتا ہے. اتنا زیادہ منہ کی پاکیزگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز رفتار تھے، بازار میں چلنے والے شخص کی رفتار سے چلتے تھے. درماندہ اور سست نہ تھے. درماندہ کہتے ہیں تھکا ہوا، کیونکہ کچھ لوگوں کی چال آپ دیکھیں تو ایسا لگے کہ وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال بہت زیادہ ایکٹیو تھی، کوئی آپ کا ساتھ نہ پکڑ پاتا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آگے نکل جایا کرتے تھے کیونکہ آپ کی جو چال تھی وہ تیز رفتار تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تیز رفتار نہیں دیکھا، گویا زمین آپ کے لیے لپیٹ دی جاتی تھی. ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پرواہی سے چلتے رہتے. یہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تھے تو تھک جاتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایس پر روٹین چلتے رہتے تھے. آپ جب قدم رکھتے تو پورا قدم رکھتے. دیکھیں یہ بھی سنت ہے کہ آپ قدم جما کر چلیں. تلوے میں گہرائی نہ تھی، اور جب مڑتے تو پورا مڑتے، آدھا نہیں مڑتے تھے کیونکہ آدھا مڑنے سے بھی کمر کی تکلیف ہو سکتی ہے. سامنے ہوتے تو مکمل اور پیچھے مڑتے تو مکمل. چلتے تو جھٹکے سے اٹھتے اور یوں چلتے گویا ڈھلوان سے اتر رہے ہیں. بامقصد انسان جیسی چال تھی. پھر جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور نرمی سے چلتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے مطلب یہ کہ پاؤں کو گھسیٹ کے نہیں چلتے تھے. آپ نے پاؤں کو اٹھا کر چلنے کی چال بھی دیکھی ہوگی اور کچھ لوگوں کی پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چلنے کی بھی چال دیکھی ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پاؤں اٹھا کر چلنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ہلکا سا بھاری پن تھا اور آپ شیریں گفتار اور باوقار تھے. یہ جو آواز میں ہلکا سا بھاری پن ہوتا ہے اس سے بھی روب آتا ہے. ایک آواز جو پتلی سی باریک سی ہو اس میں وہ بات نہیں آتی. آواز میں تھوڑا سا روب ہوتا ہے، وہ تب آتا ہے جب ہلکا سا بھاری پن ہو. ایک میچور انسان کی بھی آواز وہ محسوس ہوتی ہے، سنجیدہ انسان کی بھی آواز محسوس ہوتی ہے. خاموش رہتے تو باوقار اور گفتگو کرتے تو پرکشش. بول ایسے کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں. بات کو شروع کرتے تو اس کا پورا احاطہ کر کے ختم فرماتے، یعنی بات مکمل کرتے. آدھی ادھوری باتیں نہیں کرتے تھے. تو اپنی بات کو مکمل کرنا بھی سنت ہے. گفتگو دو ٹوک ہوتی، نہ مختصر نہ فضول. ہر حرف واضح ہوتا. آپ فصیح و بلیغ اور رواں طبیعت تھے. نکھرے ہوئے کلمات بولتے. کوئی شخص خواہ کیسا ہی فصیح و بلیغ ہوتا آپ کی ہمسری نہ کر سکتا تھا. آپ کو حکمت اور دو ٹوک خطاب کے ساتھ جامع کلمات عطا کیے گئے تھے. یہ اللہ کا خاص کرم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ آپ کو جامع کلمات عطا کیے گئے تھے۔ اخلاق کی ایک جھلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت ہوتی۔ تو کیا آپ بہت زیادہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے؟ آج اگر کوئی دکھ اور تکلیف میں ہو تو اس کا چہرہ سب سے پہلے بتا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ آپ کی زندگی میں کتنی فکریں تھیں، کتنی فکریں اور کتنا کام تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت ہوتی، آپ فریش نظر آتے، سہل خو اور نرم پہلو تھے، جفاجو اور سخت خو نہ تھے، بہت زیادہ سخت شخصیت نہ تھے، بازاروں میں اونچی آواز نہ لگاتے، سب سے زیادہ تبسم فرماتے، یعنی سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، غصے سے سب سے زیادہ دور اور رضا میں سب سے آگے، یعنی راضی فوراً ہو جایا کرتے تھے۔ دو کاموں میں جو زیادہ آسان ہوتا اسی کو اپناتے، بشرطے کہ وہ کام گناہ کا نہ ہو، اگر گناہ کا کام ہوتا تو پھر سب سے زیادہ دور ہوتے۔ اپنے لیے کبھی انتقام نہ لیا، البتہ اللہ کی حرمت پامال کی جاتی تو اس کے لیے انتقام لیتے تھے، اپنی ذات کو لے کر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوئی کمی کی تو آپ نے ہمیشہ درگزر کا معاملہ کیا، ہمیشہ۔ جہاں بات اللہ کی حرمت کی ہوتی، اس کو اگر کوئی پامال کرتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لیا کرتے تھے۔ آپ سب سے سخی، سب سے کریم، سب سے بہادر، سب سے شہزور، اذیت پر سب سے بڑھ کر صبر کرنے والے، سب سے زیادہ باوقار اور سب سے بڑھ کر حیادار تھے۔ کوئی چیز ناپسند فرماتے تو چہرے پر اس کے آثار دیکھے جاتے تھے۔ اپنی نظر کسی کے چہرے پر جماتے نہیں تھے، یعنی گھور گھور کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے، اور نہ ناپسندیدگی کے ساتھ کسی کا سامنا کرتے، یعنی ماتھے پر بل نہیں لاتے تھے، یعنی برے چہرے کے ساتھ کبھی بھی کسی کا سامنا نہیں کرتے تھے، ہمیشہ سب کو مسکرا کر ملتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ایکسپریشنز ہمیشہ سافٹ ہوتے تھے، جہاں آپ نرم گفتار تھے وہاں آپ کے چہرے پر بھی نرمی کے آثار تھے۔ سب سے زیادہ عادل، پاک نفس و پاک دامن، سچائی کے علم بردار اور بڑے امانت دار تھے، نبوت سے پہلے ہی امین کے لقب سے مشہور تھے، سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے، بہت زیادہ ہمبل پرسنالٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے بڑھ کر عہد کے پاسدار، صلہ رحم، سب سے عظیم شفقت اور رحمت والے، سب سے عمدہ معاشرت اور ادب والے، سب سے زیادہ کشادہ اخلاق والے تھے، فحش اور لعنت ملامت سے سب سے زیادہ دور، جنازوں میں تشریف لے جاتے، فقراء اور مساکین کے ساتھ بیٹھتے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کی علامت تھی نا کہ فقراء اور مساکین کے ساتھ بیٹھتے تھے، غلام کی دعوت قبول کرتے، اور یہ غلام کتنے کمفرٹیبل ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ وہ دعوت دینے میں ہیزیٹیٹ نہیں ہوتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے، ان کو یہ پتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ سکیں گے تو ضرور آئیں گے، اور لباس میں ان پر برتری نہ اختیار فرماتے، جو آپ کی خدمت کرتا آپ خود اس کی خدمت فرماتے، اپنے خادم کو عتاب نہ کرتے، یعنی ڈانٹتے نہیں تھے، یہاں تک کہ کبھی اسے اف تک نہیں کہا، خادموں کو اف تک نہیں کہا، یہ بھی سنت ہے، خادموں کو اف تک نہ کہنا۔ اللہ ہمیں ان سنتوں پر بہترین عمل کرنے والا بنائے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو احاطہ بیان میں لانا ممکن نہیں، لہٰذا اسی مختصر بیان پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے پڑھوائی اللہ اس کو قبول فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیے گئے بہترین نعمت، بہترین احسان اللہ کی طرف سے اس امت کو
عطا کیا گیا، جو محسن انسانیت تھے، ہر انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، جتنا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں، اتنی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم محسوس کرتے ہیں. اور جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے اتنا اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کو اگر دیکھا جائے کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی، لہٰذا وہ اطاعت اور اتباع کے بہت اونچے درجے پر جا پہنچے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سے کلمات لکھے گئے، بہت سے اشعار بھی کہے گئے، لیکن پھر بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی وہ ان تمام تعبیرات سے بہت بلند تھی. آپ مخلوق میں سب سے اعلیٰ تھے، آپ جیسا مخلوق میں کوئی بھی نہیں تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کے اخلاق اور آپ کے صفات کے بارے میں صحابہ کرام نے جیسا جیسا دیکھا ویسا ویسا آگے بیان کیا اور ہم تک پہنچایا. جب کبھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آپ دیکھنے میں کیسے لگتے تھے، آپ کیسے بولتے تھے، آپ کیسے چلتے تھے، آپ کو کھانے میں کیا پسند تھا، آپ کی محبتیں کیا کیا تھیں، تو جتنا جتنا ہم جانتے جاتے ہیں اتنا اپنی محبت میں اضافہ کرتے جاتے ہیں. اور ویسے بھی جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں ہر انسان اچھے سے جانتا ہے. اور اگر ہمیں واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں ان کی شخصیت کے ہر پہلو پر غور و فکر کرنا چاہیے، تاکہ اس سے ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں، اپنی زندگیوں میں بہتری لائیں. تو آج کا یہ سبق بس اتنا ہی رکھتے ہیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین.